اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا مطلب ہوتا ہے گفا کے لوگ۔ اصحاب کہف کی کہانی کچھ یوں ہے۔ بہت لمبے وقت پہلے ایک راجہ ہوا کرتا تھا، راجہ دقیانوس۔ دقیانوس ایک ایسا راجہ تھا جو بت پرستی کو بہت سیریس لیتا اور جو بت پرستی نہ کرتا اس کو مار ڈالتا تھا۔ اسی کے دربار کے 7 آدمی ایسے بھی تھے جو صرف اللہ کو مانتے تھے اور بت پرستی سے انکار کرتے تھے۔ یہ وہی 7 آدمی ہیں جنہیں ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ جب راجہ دقیانوس کا حکم ہوا کہ جو بھی کسی ایک خدا کو مانتا ہے اسے مار دیا جائے، اصحاب کہف کے سبھی 7 آدمی دربار سے بھاگ چلے گئے اور دقیانوس نے ان سبھی کے پیچھے اپنی فوج لگا دی۔ اصحاب کہف ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کے پیچھے غار میں آ گیا۔ جب راجہ دقیانوس کی فوج انہیں مارنے کے ارادے سے غار کے پاس پہنچی تو اصحاب کہف سوچنے لگے اب یہ کتا ہمیں دیکھ کے بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، پر ایسا ہوا نہیں۔ جب غار کے پاس فوج آ پہنچی تو کچھ لوگ کہنے لگے ضرور اسی کے اندر وہ چھپے ہیں، پر دیکھو یہاں تو ایک کتا بھی ہے، اگر وہ سبھی اس میں ہوتے تو بھونکتا تو، اس میں کسی بھی انسان کا ہونا ناممکن ہے، چلو یہاں سے۔ اس طرح اس کتے خطمیر کی وجہ سے وہ سبھی چل دیے۔ جب بہت ڈھونڈنے سے بھی دقیانوس کو وہ سبھی 7 لوگ نہ مل سکے تو اس نے سوچا ضرور وہ کسی نہ کسی گفا میں ہوں گے۔ اس نے حکم کیا جاؤ سبھی گفاؤں کا منہ بند کر دو، اگر وہ اندر ہوں گے تو ضرور چلائیں گے۔ گفاؤں کا منہ بند کیا گیا اور باری آئی اصحاب کہف کی، تو جس کو گفا کا منہ بند کر دینے کا کام دقیانوس نے سونپا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ سبھی 7 آدمی اسی کے اندر ہیں۔ دقیانوس کے لیے کام کرنے والا یہ آدمی بھی ایمان رکھتا تھا، راجہ سے چھپ کر دل کا صاف اور توبہ کرنے والا۔ اس نے 2 تختیاں بنائی جس میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ جس ایک تختی کو اس نے ایک صندوق میں بند کر کے گفا بند کرتے وقت نیب میں دبا دیا اور دوسری کو شاہی خزانے میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف کے سبھی 7 آدمی اللہ سے دعا کرتے رہتے، جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب وہ نوجوان گفا میں پناہ لینے گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ نے ان کا ایمان دیکھ دعا قبول کی اور ان پر نیند طاری کر دی۔ اصحاب کہف اور خطمیر 309 سال تک سوتے رہے۔ کچھ وقت بعد دقیانوس مر گیا اور کافی حکومتیں بدلتی رہیں اور ایک حکومت ایسی بھی آئی جس کا نام بدروس تھا، جو کہ بہت ہی ایمان والا تھا۔ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اصحاب کہف کے پاس پہنچا۔ کچھ مصیبتوں کے چلتے اس نے سوچا میں بکریوں کو اس غار میں لے جاتا ہوں، یہ یہاں بچ جائیں گی۔ 309 سال بیت جانے کی وجہ سے غار کی دیوار کمزور ہو گئی جو آسانی سے ٹوٹ بھی گئی، اور اسی وجہ سے اصحاب کہف جاگ اٹھے اور ایک دوسرے کے حال جاننے لگے، پر انہیں معلوم نہ تھا انہیں 309 سال سوتے ہوئے ہو گئے۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ دقیانوس انہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو باہر جانا ہوگا تاکہ ہم بھوکے نہ مر سکیں۔ ان میں سے ایک آدمی باہر گیا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا سب بدل سا گیا ہے، کچھ لوگ ایمان رکھنے لگے ہیں جبکہ دقیانوس کے وقت میں تو ایمان تھا ہی نہیں۔ جب اللہ کا شکر کرتے ہوئے سامان خریدا اور دقیانوس کے وقت کے پیسے دیے تو دکاندار حیران ہوا، کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو پیسہ نہیں ہے۔ اصحاب کہف نے کہا یہی تو پیسہ ہے۔ دکاندار نے سوچا ضرور اس کے ہاتھ خزانہ لگا ہے۔ اصحاب کہف کو گرفتار کر لیا گیا اور خزانے کے بارے میں پوچھا جانے لگا۔ اصحاب کہف نے کہا یہ ہمارا ہی تو سکہ ہے۔ سبھی کہنے لگے یہ تو 300 سال پہلا سکہ ہے۔ اصحاب کہف نے کہا یہ دقیانوس نے ہی تو بنوایا ہے۔ سبھی بولے دقیانوس؟ یہ تو آج سے بہت سال پہلے ایک راجہ گزرا، اس کا نام ہے، تم پر اس کا سکہ کیسے آیا؟ تمہیں معلوم کیسے دقیانوس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کل ہی تو ہم اس کے ڈر سے غار میں جا کر چھپ گئے، میرے باقی ساتھی بھی وہیں ہیں، چلو میں ان سے تمہیں ملوا بھی دیتا ہوں۔
ادھر غار میں سبھی سوچنے لگے ضرور ہمارے ساتھی کو دقیانوس نے بندی بنا لیا، اور اس طرف ان کے ساتھی کے ساتھ بہت سے لوگ غار کی طرف آنے شروع ہو گئے۔ جب سبھی کو اصحاب کہف نے غار میں آتے دیکھا تو انہوں نے سوچا ہمیں گرفتار کرنے کے لیے دقیانوس نے فوج بھیج دی ہے، اور اصحاب کہف توبہ و استغفار کرنے لگے۔ جب غار میں آتے ہی صندوق دکھا تو اسے کھولا گیا تو اس میں اصحاب کہف کی پوری سچائی لکھی ملی۔ اس تختی میں لکھا تھا، یہ مومنوں کی وہ جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں آ چکے ہیں۔ اور جب دقیانوس کو خبر ملی تو اس نے اس غار کا منہ بند کروا دیا تاکہ یہ سبھی گھٹ کر مر جائیں۔ سبھی تختی پڑھ کر حیران ہوئے اور اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ فوراً بادشاہ آ پہنچا اور اصحاب کہف کو سلام کیا اور سب جانا۔ بدروس بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ کی ہی ایک نشانی ہے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی اور سلام علیکم کہا اور غار میں واپس چلے گئے، اور دوبارہ سے ان پر نیند طاری ہو گئی، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ان سبھی کے جسم کو ایک بڑے لکڑی کے صندوق میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار میں اصحاب کہف کے آدمی کو رکھنے کے بعد غار کے منہ پر مسجد بنوا دی، اور سال میں ایک بار زیارت کے لیے کھولی جانے لگی۔ اللہ نے اصحاب کہف کے لیے اور ان کے ساتھ جو کتا تھا ان سبھی کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔